یہ شکر گزاری جب ہم اصطلاحات میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات اس کا اصل مفہوم گم ہو جاتا ہے. شکر کا اصل مفہوم ہے کیا؟ کسی کا احسان ماننا. He did a favor to me. اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم بڑا مانتے بڑا سمجھتے ہیں، ان کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی کہ وہ احسان مانتے تھے. استاد کی جوتی سیدھیاں کرنا کیوں؟ ہمارے یہاں ساتھی ہوا کرتے تھے، ہمارا پہلا جو دورہ ترجمہ قرآن ہوا تھا سن 93 میں حمید پیلس میں، تو اس وقت وہ ایکٹیولی کام کرتے تھے. وہ اے سی اور گیزر وغیرہ کے مکینک تھے، بڑے ماہر، اور سائیکل پر ظاہر ہے لوگوں کے ہاں جا کے اے سی ٹھیک کرنا اور دوسرے کرنا اور روزہ بھی رکھنا. لیکن پورے دورہ ترجمہ قرآن میں لاؤڈ سپیکر کے پاس وہ بیٹھے ہوتے تھے، اس کو وہ کنٹرول کرتے تھے. باقی سارے اٹھے ہوں گے، اونگے ہوں گے، لیکن ایک اونگ بھی میں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے کہیں اونگے ہو میرے سامنے. وہ میرا اے سی ٹھیک کیا انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا خدمت کرنی ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تجھے سانو بہت بڑی چیز دیتی ہے آلریڈی. تو الحمدللہ پھر ساری زندگی میں پھر میں نے ان کو دوبارہ آفر نہیں کی. پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر جو بھی خدمت ہو سکی میں نے ان کی جب انہوں نے کام وام چھوڑ دیا. لیکن احسان ماننا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک حجام کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. اب سارے شاگرد بڑے بڑے ان کے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس حجام سے کیا پڑھا ہوگا انہوں نے. تو ایک دن ذرا ریلیکسڈ موڈ میں تھے، پھر تذکرہ کیا کہ وہ تو میرا استاد ہے. تو کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا، کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں ان کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا. اور پہلے زمانے میں جب یہ پارلر نہیں ہوا کرتے تھے، پارلر میں تو یہ ہے نا کہ آپ کرسی پر بیٹھ جاتے، وہ کرسی بھی گھومتی ہے اور اس کو آپ نہیں گھماتے، حجام گھماتا ہے، اور حجام خود آپ کے گرد جو ہے کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا رہتا ہے. جو پرانا پروسیجر تھا اس میں بال کاٹنے والا ایک جگہ بیٹھا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کر بیٹھتا تھا اور اس کی انسٹرکشن کے مطابق موو کرتا تھا. کہتا جی ہن ادھر منہ کر لے، ہن میرے ال منہ کر لے، ہن ادھر منہ کر لے. فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے اپنی بائیں طرف اس کے سامنے کر دی. تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹوا. تو انہوں نے مجھے سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کی کوئی بڑی obligation ہو کہ لکھی ہوئی چیز ہے اور آپ پر کوئی بائنڈنگ ہے. آپ نہ بھی تذکرہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن ایک اندر جو ایک چیز ہے نا اس کا مجھ پر احسان ہے تو سب کو پتا چلے کہ وہ میرا محسن ہے. یہ کیا ہے؟ دل کی صفائی. تو شیشہ دل اگر صاف ہو تو پھر اس کے اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور جب اس پر داغ دھبے کالک مٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندر کی روشنی جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے. اور جب اندر کی روشنی دھندلا جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا محسن کون ہے، مجھے فیور کس نے دیا ہے، اور پھر وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا بلکہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میں اس کا احسان کیوں مانوں. بڑے بڑے ہمیں الفاظ محاورے بنا لیے اس کے، وہ ہمیں سر چڑھ جائے گا، وہ پتر جائے گا، وہ جائے جہنم میں. میں اپنی قبر جو ہے اس کو تو صاف کروں، میں اپنے لیے جنت کا راستہ تو صاف رکھوں. یعنی اپنے سے زیادہ ہمیں فکر دوسروں کی لائق ہو جاتی ہے، اور یہی چیز ہمیں ڈبو دیتی ہے.